ایک آدمی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی آخر الزمان ہے، اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود آنکھیں بند کر لے اور نہ مانے، بلکہ نہ مانے نہیں، اتنا حسد میں آ جائے کہ مخالفت میں بہت آگے نکل جائے۔ یہود نے یہ کام کیا، اس لیے قرآن نے ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیا؟ غیر المغضوب علیہم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کا غصہ گرا ان پر، اللہ کی لعنت پڑی ان کے اوپر، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ کی لعنت پڑی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ کا غصہ گرا ان پر، اللہ ناراض ہو گئے۔ کیا مطلب اللہ ناراض ہو گئے؟ یہ بہت بڑا جملہ ہوتا ہے، اللہ ناراض ہو گئے، اللہ نے اپنی ہر خیر سے ان کو محروم کر لیا۔ باقی لوگ ہیں وہ گمراہی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر گمراہ ہوئے، ناسمجھی کی بنیاد پر، علم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہود کی پیدر پہ بہت ساری برائیوں کا ذکر چل رہا ہے، تقریباً سورہ بقرہ میں 40 برائیوں کا ذکر اللہ نے کیا۔ در حقیقت مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ دیکھیں اللہ کے ساتھ رشتہ داری نہیں چلتی، میں فلاں خاندان کا بندہ ہوں یا میرا تعلق فلاں سے ہے۔ وہ ایک جملہ ہے نا کہ میں امتی محمدیہ میں سے ہوں، یہود کہتے تھے، ابھی اگلی آیت میں آئے گا کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، عیسائی کہتے تھے ہم جائیں گے، یہ ان کا جھگڑا چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ اور اصول بیان فرما دیا کہ یہ اصول ہے، اس ضابطے اور اصول پر جو ہے وہ جنت میں جائے گا نہیں جائے گا۔ تو اب یہاں مسلمانوں کو یہ آیت نمبر 110 میں مسلمانوں کو پیغام ہے کہ دیکھیں ملت ابراہیمی والے 3 لوگ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور مسلمان ہیں۔ یہ امت محمدیہ والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، ایک تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یہ چلے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ امتی محمدیہ ہے سب۔ اب یہ اللہ کو معلوم تھا کہ دیکھیں یہ آخر میں جھگڑا کریں گے، اختلاف آخر میں ہو، 2 بھائی آپس میں گھر میں رہتے ہیں، 2 پارٹنر ہوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور بالآخر ان میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اور جب جھگڑا ہوتا ہے اختلاف حد سے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، اپنا کاروبار بھی ٹھپ ہو جاتا ہے، ترقی بھی رک جاتی ہے، ذہن بھی الجھ جاتا ہے، معاملات میں آدمی اتنا الجھ جاتے ہیں، گھر کا جھگڑا ہے، پارٹنر کے ساتھ جھگڑا ہے، اپنے لوگوں، اس کا نتیجہ یہ نکلتے کہ خیر کے راستے بند ہو جاتے ہیں، آدمی اسی میں الجھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، مشرکین مکہ جو آپ کی قوم قریش مخالفت کرتی رہی، پھر مدینہ منورہ تشریف لائے، مین مخالفت کے اندر مقابلے میں قریش کے لوگ تھے، آخر تک سن 8 ہجری تک ڈٹے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ اب وہ سارا مقابلہ دیکھو، چونکہ اندرونی جنگ تھی، ایک تو قریش قبیلہ قبائل عرب میں طاقت کے اعتبار سے سب سے مضبوط تھا، وہ اپنی جگہ، لیکن مین وجہ یہ تھی کہ اندر کی مخالفت، ادھر بھتیجا کھڑا ہے تو وہاں چچا کھڑا ہے، ادھر بیٹا کھڑا ہے وہاں والد کھڑا ہے، یہاں والد ہے وہاں بیٹا ہے، ساری قریب کی رشتہ داریاں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب جیسے مکہ فتح ہو گیا، پوری دنیا کی آنکھیں کھل گئی، پورے جزیرۃ العرب میں کسی کی طاقت نہیں رہی مقابلہ کر سکے، اندر کا اختلاف اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے یہ یہود و نصارہ یہ مقابلے میں آئیں گے اسلام کے آخر میں، یعنی قرب قیامت میں مین مقابلہ کرنے والے، مخالفت کرنے والے یہود و نصارہ ہوں گے۔ اس وقت سب سے زیادہ اسلام کی مخالفت میں پیش یہودی نمبر 1 ہے، نصارہ اعلی کار ہے۔ نصارہ کے پاس ظاہری قوت طاقت ہے، وسائل زیادہ ہے، نظام بظاہر ان کا ہے، لیکن پیچھے چابی جو ہے یہود کے ہاتھ میں، اپنے مفعلہ کے آپس میں اتنی سخت دشمنی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو عیسائی ہے وہ 3 خداؤں میں سے ایک مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور دوسری طرف یہودی ان کو کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ وہ بدکار عورت تھی،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے کہ وہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اس طرح کے. لیکن آپس میں دیکھو اسلام کے لیے کیسے، سمجھ میں نہیں اسلام کے لیے کیسے ایک ہو گئے کھڑے. امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، برطانیہ ساتھ کھڑا ہے، اتنی بھی قوتیں لگے ہوئے اسلام کے خلاف سب، اور بالکل کھل کر بول رہے ہیں. اور عالم اسلام کے جتنے حکمران ہیں یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، سب عرب کے جتنے حکمران ہیں پروردہ ہیں. کن کے پروردہ ہیں؟ حکومتی برطانیہ نے ان کو لایا ہے، اور اس وقت امریکہ کی چاپلوسی چل رہی ہے. امریکہ برطانیت کی جدید شکل ہے، اصل مین برطانیہ ہے، اس کی جدید شکل جو ہے وہ امریکہ ہے. یہ دیکھو لگے. اور پھر ہمارے حکمرانوں کو دیکھو، یہ تو ہے پکے ان کے لوگ. یہ نظام ہمیں کنہوں نے دیا؟ یہ جو نظام ہمیں دیا ہے ہمارے پاکستان میں، عالم اسلام میں جو مسلط ہے، یہ برطانیہ کا نظام ہے. نظام تعلیم کو دیکھو، اسلام میں تو یہ نظام نہیں ہے. وہ ایجوکیشن تعلیم، یہ جو ہمیں پڑھا رہے، بے حیائی پھیلا رہے، ماحول خراب کر رہے ہیں. پھر معاشی نظام دیکھیں، سود بھر دیا گیا اس کے اندر، سارا انشورنس سود کا نظام ہے، سارا کفر بھر دیا ہے. وہی حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی. اسلام کی تعلیمات کی بنیاد رزق حلال پر ہے، صاف ستھری روزی. پھر خود بخود اللہ کام بنائیں گے. ایمان مضبوط کرو، روزی کو حلال کرو، راستے خود اللہ بنائیں گے. اور اپنی دین کا ضروری علم حاصل کرو. یہاں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ اس آیت کے اندر 110 میں مسلمانوں کو خصوصی پیغام ہے کہ دیکھیں مادیت کے مقابلے پہ اگر تم یہود و نصارہ کا مقابلہ کرو گے نہیں کر سکو گے. مادیت کے مقابلے میں کہ تم ان جیسے وسائل اکٹھے کر لو، مقابلہ کرو گے نہیں کر سکو گے. ایمان کی بنیاد پر مقابلہ کرو گے تمہاری فتح ہوگی. ایمان کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر تمہارا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے. تمہارے پاس مین قوت ایمان اور جہاد. جب ایمان ہوگا اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. افغانستان میں دیکھو اللہ نے دکھا دیا، 44 ممالک ایک طرف ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مسلمان ہیں بہت کمزور ہوں گے، بڑے کمزوریاں ہوں گی، لیکن دیکھو اللہ نے بالآخر ان کو فتح نصیب فرما دی. تو اگر مسلمان جہاد کرتے اللہ کی راہ میں یہ حالت ہماری نہ ہوتی. تو یہاں اللہ فرما رہے کہ مین قوت تم ان کا مقابلہ مادیت کے مقابلے پہ مت کرو. تمہارے پاس مین چیز تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کرو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق صحیح کرو. اور اللہ کے ساتھ تعلق کی مین نشانیاں دو ہے، نماز، زکوٰۃ. اللہ کے ساتھ اپنا تعلق صحیح کرنے کے ذرائع کتنے ہیں؟ 2. نماز قائم کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نمبر 2 وَآتُوا الزَّكَاةَ. زکوٰۃ جب تک اندر سے بخل نہیں نکلے گا، کنجوسی نہیں نکلے گی، یہ بھی بڑی خراب بیماری ہوتی ہے. کنجوسی بخل سے مال کے ساتھ خاص نہیں ہے. جو خیر تمہارے پاس ہے، جو اچھائی تمہارے پاس ہے، جو بھلائی نیکی تمہارے پاس ہے، منتقل کرو اللہ کی مخلوق کی طرف. علم کو پھیلاؤ، قرآن کی نعمتیں دو، دین کی نعمتیں دو، کلمہ آتا ہے لوگوں کو سکھاؤ، مال ہے دو. جو نعمت اللہ نے دی اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ. جب تم خرچ کرو گے تمہارے اندر کا بخل نکلے گا نا، بس تمہارے اندر قوت طاقت آ جائے گی. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کے نفس سے بخل نکال دیا گیا، کنجوسی ختم ہو گئی، اور وہ سخی بن گیا، خیر میں پھیلانے والا، بس راستے کھل جاتے ہیں. نماز العبادات ہے، تمام عبادات کی جڑ بنیاد نماز ہے. اور فرمایا کہ یہ 2 کام کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. اگر ان کے فتنوں سے تمہیں بچنا ہے یہود و نصارہ کے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، بہت بہتر طریقے سے نماز ادا کرو. اس لیے جتنے ساتھی تشریف رکھتے ہیں، ہمیں نماز تو الحمدللہ فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق ملنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک کمی ہے، اپنی نماز کو بہتر کر لیں. کسی عالم کے پاس، کسی سمجھدار آدمی کے پاس بیٹھ کر کے اپنی نماز کو دہراؤ. ثنا کس کو کہتے ہیں، تعوذ کس کو کہتے ہیں، تسمیہ کس کو کہتے ہیں، سورہ فاتحہ ہے، تسمیع ہے، تحمید ہے، پھر ہر ایک کا حکم کیا ہے،
اور سکون سے نماز ادا کرو۔ نماز پڑھنے کو پریکٹس، اپنی نماز کو، نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے، بہتر طریقے سے نماز کو ادا کرنا۔ اپنی نمازوں پر اگر نماز پڑھنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرما رہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن خوب سے خوب تر کی طرف بڑھے، اپنی نمازوں کو بہت بہتر کریں۔ تعلق مع اللہ کا بہترین ذریعہ ہے، اس سے بہترین ذریعہ کوئی نہیں ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات دو، خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی بھلائی نیکی کرو گے تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، جو بھی نیک کام کرو گے تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، اس کا اجر ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہاری نیت کیا ہے، تمہاری سوچ کیا ہے، تمہارا طریقہ کار کیا ہے، سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔